الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، بحیثیت انسان اللہ پاک نے عورتوں کو جو حقوق عطا کیے ہیں وہ دنیا کی کسی شریعت اور کسی مذہب میں نہیں پائے جاتے۔ عورتوں کی تخلیق کس طرح ہوئی ہے آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی سے بنوایا اور پھر اللہ پاک نے اس میں روح پھونکی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے وجود عطا کیا، جنت میں رکھا تھا، تنہائی سے وحشت ہونے لگی تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے مائی حوا کی تخلیق کی، اور یہ قرآن کریم میں اللہ پاک کی طرف سے تذکرہ موجود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات میں اس کی وضاحت فرمائی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے، اور وہ بھی بائیں پسلی کی اس ہڈی سے جو سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اس سے مائی حوا کی تخلیق کی گئی۔ اور یہ فرمایا آپ نے کہ جب عورت کی خلقت اور اس کی پیدائش مرد کی بائیں اور ٹیڑھی پسلی سے کی گئی ہے تو اس میں ٹیڑھا پن ہے اور رہے گا۔ تم اگر چاہو گے کہ وہ ٹیڑھا پن ختم ہو جائے تو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور اگر تم اس کو سیدھا کرنے کے درپے ہو جاؤ گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اس کا ٹوٹ جانا طلاق ہے، شوہر سے علیحدگی ہے۔ حضور نے فرمایا اس کی طبیعت میں کجی ہے اور اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد کے مقابلے میں عورت میں کوئی خرابی ہے یا برائی ہے۔ حضور نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا میں راحت اور نفع اٹھانے کی چیزوں میں سے بے شمار چیزیں اللہ نے رکھی ہے، ساری دنیا متاع ہے، اور اس میں بہترین راحت اور نفع اٹھانے کی چیز نیک بیوی، المرأۃ الصالحہ، صالحہ کی تاکید ہے۔ عورت اور وہ بھی نیک ہو، پاک دامن ہو، خوددار ہو، غیرت مند ہو، عبادت گزار ہو، اور شوہر کی فرما بردار اور خدمت گزار۔ نیک بیوی اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ اس دنیا میں 3 نعمتیں عطا کر دے وہ خوش قسمت ترین لوگوں میں سے، اللہ اسے کشادہ مکان دے دے، وطن کی روزی دے دے، اور نیک بیوی عطا کر دے، جس کے سینے میں وفا کی بلندیاں ہو اور جس کی پیشانی اللہ کے حضور سجدوں سے آباد ہو، اللہ کی اطاعت گزار، فرما بردار، اور اپنے شوہر کے حق کا خیال رکھنے والی اور شوہر کے حق کو ادا کرنے والی نیک اور فرما بردار بیوی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے مائی حوا کو پیدا کیا، اور جو واقعات آپ سنتے رہتے ہو اس پہ عیسائیت کی چھاپ ہے۔
آپ نے سنا ہوگا کہ شیطان مور کی شکل بن کر کے جنت میں آیا اور اللہ کا حکم تھا دونوں کو، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام دونوں کو حکم تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، سب کچھ کرنا، اس درخت کے قریب مت جانا، اگر تم نے میرا حکم توڑا اور اس درخت کے قریب گئے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ تو تم اپنے آپ پر ظلم کرنے والے لوگوں میں سے ہوگے۔ واقعہ سنا ہوگا کہ مور کی شکل میں شیطان آیا اور مائی حوا کو بہکایا، اور پھر مائی حوا نے حضرت آدم کو بہکایا اور جا کر کے اس درخت کا پھل دونوں نے کھا لیا، جس کی وجہ سے جنت کے کپڑے اتر گئے اور اللہ نے دونوں کو جنت سے نکال کر کے زمین پر اتار دیا۔ انجیل میں یہ لکھا ہے کہ مائی حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا، اور ہم میں بھی یہی بات چرچے میں رہتی ہے، اور وقتاً فوقتاً کبھی بات ہوتی ہے تو یہی بات کہی جاتی ہے، پنچایت میں بھی بعض اوقات یہ بات آ جاتی ہے کہ جنت میں بہکائی تو دنیا میں کیا۔ انجیل میں موجود ہے کہ مائی حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو گمراہ کیا تھا، بہکایا تھا۔ قرآن کریم اس کی نفی کرتا ہے، قرآن کریم کہتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، کہ شیطان نے ان دونوں کو گمراہ کیا، حضرت آدم اور مائی حوا کو، دونوں کے پاس جا کر کے شیطان نے جو کچھ کرنا تھا بہکانے کا کام کیا۔ یہ الزام مائی حوا کے اوپر انجیل میں موجود ہے، اور ظاہر بات ہے کہ انجیل آسمانی کتاب تھی اور ہے، لیکن اس میں بہت ساری تحریف کر دی گئی۔ توریت میں بھی عورت کو ذلت کی نشانی قرار دیا گیا، عورت کا دنیا میں کوئی مقام نہیں تھا، وراثت میں حق نہیں ملتا تھا، ناپاکی کے شرعی عذر کی بنا پر عورتوں کو سماج میں ایک دم الگ تھلگ کر دیا گیا تھا کہ نہ وہ کسی کے ساتھ بات چیت کر سکتی ہے، نہ اٹھ بیٹھ سکتی ہے، نہ کھا پی سکتی ہے، بالکل اس کو علیحدہ کر دیا گیا۔ یہودیت میں یہ پیغام ہے۔ اسلام نے آ کر کے جو مقام عورت کو دیا ہے، جو عزت عورت کو دی ہے، جو حق عورت کو دیا ہے، دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کو حقوق ادا کیے، اسلام نے عورت کو عزت دی، اسلام نے عورت کو سماج میں برابری کا حق دیا۔ تخلیق اور تکوین کے اعتبار سے دیکھو، جس طرح بچے کی پیدائش ہوتی ہے اسی طرح بچی کی بھی پیدائش ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے، اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ نے دنیا میں مردوں اور عورتوں کی کثرت کر دی۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، عورت اور یعنی بچی اور بچے کی پیدائش تخلیق میں تکوین میں برابری ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کی پرورش، اس کی پرداخت جس طرح ہوتی ہے اسی طرح بچی کی بھی ہوتی ہے۔ پتہ بھی نہیں چلتا کہ پیٹ میں بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، لوگ جستجو میں رہتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سماج میں وہ لوگ جو بچی کو ناپسند کرتے ہیں، سونوگرافی کرا کر جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، اور اگر بیٹی ہے تو کتنے لوگ جو ہے اسے ضائع بھی کروا دیتے۔
لیکن تخلیق میں بیٹا ہو یا بیٹی ہو، کائنات کا نظام یکساں ہے، ایک جیسا ہے، برابر ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، حق دونوں کا برابر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ بھلائی اور معروف طریقے سے ان عورتوں کا بھی تم پر وہی حق ہے جو تمہارا ان پر ہے، برابری کا حق عطا کیا۔ بلکہ عورت کے بچی کی پیدائش کے تعلق سے اس کی فطری طبعی کمزوری کے پیش نظر اللہ پاک نے اس کو زیادہ عزت اور احترام عطا کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس موقع پر فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ اللہ کا اس کائنات میں غیبی نظام ہے، ایک غیبی نظام ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے جو نظام بنایا اس میں شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، ہر موقع پر وہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت بنائی جسے حفظہ کہتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے جو 24 گھنٹہ ہماری حفاظت کرتی ہے، 24 گھنٹہ ہماری حفاظت کرتی ہے۔ اور بے شمار واقعات اس طرح کے پیش آتے ہیں کہ لوگ جان لینے کے درپے ہوتے ہیں، لوگ نقصان پہنچانے کے درپے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ آدمی بچ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا ایک نظام ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ کچھ اگر آپ کی طرف آنے لگا اور آنکھ میں جانے کی بات آئی، آنکھ کیسے جھپکتی ہے؟ آپ جھپکاتے ہو، وہ پلک خود بخود جھپکتی ہے، اور آنکھ میں کوئی نقصان دہ چیز چلی جائے پلکیں اسے روکتی ہے۔ یہ قدرت کا ایک نظام ہے۔ اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت مقرر کر رکھی ہے جو 24 گھنٹہ ہماری حفاظت کرتے، ورنہ ہمارا کھلا ہوا دشمن اور اس کی ذریت و اولاد ہمیں تو رہنے بھی نہ دیں۔ یہ نادیدہ دشمن ہے جو ہمیں دکھائی بھی نہیں دیتے۔ وہ دشمن جو دکھائی دے تو آدمی حفاظت کی تدبیر بھی کرتا ہے، راستہ بدل لیتا، دیوار کی آڑ میں ہو جاتا، دروازہ بند کر لیتا، ہٹ جاتا، 17 طریقے ہیں اپنے بچاؤ کے۔ لیکن جو دشمن دکھائی نہ دیتا ہو اس سے ہم اپنی حفاظت کیسے کریں گے؟ اللہ نے حفاظت کا ایک نظام بنایا۔ ہر انسان کے ساتھ علماء لکھتے ہیں 18 فرشتے ہوتے ہیں جو 24 گھنٹہ اس کی حفاظت کرتے رہتے ہے نا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے بے شمار احسانات کیے، بے پناہ نعمتیں عطا کی، اگر اللہ کی ان نعمتوں کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کے بے پناہ احسانات ہیں ہم لوگوں پر۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت فرشتوں کی ایک جماعت موجود ہوتی ہے جو شیطان سے بچے کو اور بچے کی ماں کی حفاظت کرتی۔ یہ بچہ فرشتوں کے پر باہر آتا ہے۔ کائنات کا ایک نظام اللہ نے بنایا ہے، اور آپ دیکھو گے تو حیرت ہوگی کہ تمام مخلوقات میں سب سے کمزور بچہ انسان کا ہوتا ہے، سب سے کمزور بچہ۔ حالانکہ بکری بہت کمزور ہوتی ہے اور سمجھی جاتی ہے۔ کسی آدمی کو ڈرپوک کہنا ہو تو کہا جاتا ہے بزدل، یہ فارسی لفظ ہے۔ بزدل، ہم لوگ ڈرپوک کا بزدل کا معنی کیا ہے؟ لفظی معنی بکری کا دل، بزدل کے معنی بکری کا دل۔ وہ بہت کمزور ہوتی ہے اور بہت دل کمزور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے خوف ڈر اس کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو جو آدمی ڈرے اس کو لوگ بولتے ہیں یہ بزدل ہے۔ لیکن بکری کا بھی بچہ پیدا ہو تو آپ دیکھو گے 2 منٹ میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے 2 منٹ میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ماں کے نیچے گھسنے لگتا ہے، ٹھنڈ ڈھونڈنے لگ جاتا ہے اور پینے لگ جاتا ہے۔ گھنٹے بھر میں تو وہ چلنے لگتا نا تیزی کے ساتھ،
اور انسان کا بچہ سال بھر تو اس کو سدھ نہیں رہتی، ماں باپ کو اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اگر ماں توجہ نہ دے تو وہ بھوکا پیاسا مر جائے گا، اس کی حفاظت نہ کرے کیڑے مکوڑے اسے کھا جائیں گے، موسم کی مار وہ جھیل نہیں سکے گا، سب سے کمزور بچہ انسان کا ہوتا ہے۔ اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ اس کمزور ترین بچے کی پرورش ہوتی ہے، قدرت کا ایک نظام ہے، بچوں کے پر وہ باہر آتا ہے۔ تو بچے کی پیدائش ہو یا بچے کی پیدائش ہو، دونوں تخلیق اور تکوین کے اعتبار سے برابر ہیں، لیکن جب عمر بڑھتی ہے، رشتہ نکاح وجود میں آتا ہے تو حقوق متعین ہوتے ہیں۔ بچے کے مقابلے میں بچی کی پیدائش ہوتی ہے، فرشتوں کی ایک جماعت موجود ہوتی ہے، جب یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں واپس جاتے ہیں، ڈیوٹی ہوتی ہے فرشتوں کی، فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں ڈیوٹی چینج ہوتی ہے۔ فجر کی نماز میں وہ فرشتے جن کی دن میں ڈیوٹی ہے وہ آتے ہیں، اور وہ فرشتے جو رات بھر ڈیوٹی کرتے رہے وہ جاتے ہیں۔ رات بھر ڈیوٹی کرنے والے دن میں ڈیوٹی کرنے والوں کو ڈیوٹی دے کے چلے جاتے، پھر عصر کی نماز میں رات میں ڈیوٹی کرنے والے فرشتے آتے ہیں، اور پھر یہ دن والے فرشتے ان کو ڈیوٹی دے کر کے چلے جاتے ہیں۔ کیا ہے، ہم لوگوں کے یہاں پاور لوم چلتا ہے تو ڈیوٹی ہم کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گی کہ رات میں کیسے ڈیوٹی لی جاتی ہے اور دن میں کیسے ڈیوٹی لی جاتی ہے۔ یہ قدرت کا ایک غیبی نظام ہے۔ جب یہ جماعت واپس جاتی ہے اور کسی کے یہاں پیدائش ہوئی ہے بچے کی، تو اللہ پاک ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی؟ اللہ کو سب معلوم ہے، وہ علیم و خبیر ہے، سب پتہ ہے، لیکن اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا ہوا۔ اگر بیٹی پیدا ہوئی، بیٹی، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ ایک کمزور مخلوق سے کمزور مخلوق پیدا ہوئی، یعنی ایک عورت سے ایک بیٹی کی بچی کی پیدائش ہوئی ہے، تو اللہ پاک پوچھتے ہیں کہ گھر والوں کا کیا تاثر رہا، بچی کے باپ کا کیا تاثر رہا، اس کی ساس کا کیا، دادی کا کیا تاثر رہا، نانی نانا کا، گھر والوں کا کیا تاثر رہا۔ اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتے ہیں، فرشتے سب دیکھ کر کے گئے ہوتے، فرشتے خبر دیتے ہیں کہ اللہ بچی پیدا ہوئی تو بچی کی ماں بہت خوش تھی، باپ بہت خوش تھا، دادی بہت خوش تھی، گھر کے خاندان کے مرد افراد سب بہت خوش تھے، سب نے تیرا شکر ادا کیا، تیرے اس احسان اور تیری نعمت کی بڑی قدردانی کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم گواہ رہنا، میں نے سب کی مغفرت کر دی۔ اور اگر فرشتے کہتے ہیں کہ جیسے ہی خبر ملی کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کی ماں کی آنکھ سے آنسو نکلا جو اس کے رخسار پر سے بہا، باپ نے سنا تو اس کا چہرہ بدل گیا، دادی نے سنا تو بڑی ناراضگی کا اظہار کیا، جھنک پٹک کرنے لگی، لے جاؤ تمہارے گھر، ہم کو پوتی نہیں چاہیے۔ اللہ پاک جب یہ سنتے ہیں، حالانکہ پتہ ہے اللہ پاک کو، اللہ پاک فرماتے تم سب گواہ ہے نا، انہوں نے میری نعمت کی ناقدری کی۔ بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ کی اس نعمت پر، عطا و بخشش پر جو لوگ خوش ہوتے ہیں دل سے، جو لوگ قدر دانی کرتے ہیں، اسی وقت ان کو بخشش کی، مغفرت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اور اللہ اپنی بات میں سچا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی؟ بچی پیدا ہوتی ہے، اللہ کی اس نعمت پر خوش ہونے والے اور قدردانی کرنے والوں کو مغفرت کی بشارت ملتی۔ اس بچی کی جب ماں باپ پرورش کرتے ہیں، بیٹے اور بیٹی میں فرق نہیں کرتے،
بیٹے اور بیٹی میں فرق نہیں کرتے. وہی عزت، وہی احترام، وہی محبت جو بیٹے کو ملتی ہے وہ بیٹی کو بھی ملتی ہے، جو بیٹی کو ملتی ہے وہی بیٹے کو بھی ملتی ہے. یعنی دونوں میں ماں باپ ہر اعتبار سے برابری کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں. اور جب بیٹی شادی کی عمر کو پہنچ جائے، اچھا رشتہ تلاش کر کے ماں باپ اس کا نکاح کر دیتے ہیں. اللہ پاک کی طرف سے بخشش کی بشارت ہے. شادی کے بعد جب یہ بیٹی ماں بنتی ہے، اللہ نے اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھی. بیٹا پیدا ہو کوئی ناراض ہوتا ہے؟ اگر کوئی بھی ایسا ہو جس کو واقعی بیٹے کے پیدا ہونے پر ناراضگی ہو تو ہاتھ اٹھانا. کوئی نہیں اٹھائے گا. کیوں؟ بیٹا پیدا ہوتا ہے تو پیڑا بانٹا جاتا ہے، اور بیٹی پیدا ہو تو جلیبی بانٹی جاتی ہے. فرق ہے. بیٹے کی پیدائش پر فطری طور پر لوگوں کو خوشی ہوتی، کوئی ناراض نہیں ہوتا. لیکن بیٹی پیدا ہو تو معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جن کو بیٹی اس کا آنا ناگوار گزرتا ہے. بیٹی پیدا ہو جائے، قرآن کریم میں ہے اسودت وجوہ. زمانے جاہلیت میں لوگوں کے منہ کالے ہو جاتے تھے، یعنی اتنا برا لگتا تھا، چہرہ بدل جاتا تھا، اور اتنے سنگدل ہوتے تھے کہ بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے. آج بھی ہیں لوگ، معلوم ہو جائے بیٹی ہے ابارشن کروا لیتے، حمل ضائع کر دیتے، صاف کروا لیتے. یہ قتل ہے. کیا ہے؟ بچی کا ماں کے پیٹ میں قتل ہوتا ہے. لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے. تخلیق کے اعتبار سے دونوں برابر، لیکن اللہ نے اس کو طبعاً فطرتاً کمزور بنایا ہے تو اس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی. جب بیٹی پیدا ہوتی ہے اور باپ خوش ہوتا ہے تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ جا، میں نے تجھے وجود عطا کیا ہے، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا. اللہ کی مدد، بیٹی پیدا ہوتی ہے، اللہ کی مدد شانہ بشانہ ہوتی ہے، قدم بقدم ہوتی ہے. بیٹے کے پیدا ہونے پر کوئی اس طرح کی بشارت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت، عطا و بخشش کمزوروں کے ساتھ ہوتی. بے شمار حدیثیں ہیں، آیات ہیں جس کا مفہوم یہ ہے اللہ کی مدد کمزوروں کے ساتھ ہوتی ہے. ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترزقون بضعفائکم، تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے، رزق صرف روٹی چاول دال کا نام نہیں ہے. رزق ہر وہ نعمت جو ہمیں اپنا وجود باقی رکھنے کے لیے درکار ہے، وہ ساری چیزیں نعمت ہے. ہم سانس لیتے ہیں تو یہ ہوا جو ہے یہ بھی رزق ہے. ہمیں اپنا جسم ڈھانکنے کے لیے کپڑا چاہیے، یہ بھی رزق ہے. ہم بیمار ہیں، دوا چاہیے، یہ بھی رزق ہے. سردی کا موسم ہے، گرم کپڑا چاہیے، یہ بھی رزق ہے. گرمی کا موسم ہے، پنکھا چاہیے، یہ بھی رزق ہے. پیاس لگی ہے، پانی چاہیے، یہ بھی رزق ہے. اندھیرا ہے، کچھ دیکھنا ہے، روشنی چاہیے، یہ بھی رزق ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترزقون بضعفائکم، تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے. اس لیے اپنے گھر میں جو کمزور لوگ ہیں، چاہے وہ کمزور عمر کی زیادتی کے ساتھ، یعنی بوڑھے گھر میں موجود ہو، ہمیں ان کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے. ہم میں گھر میں بچے ہوتے ہیں جو خود کچھ نہیں کر سکتے، ان کی وجہ سے ہم کو روزی دی جاتی ہے. ہمیں رزق دیا جاتا ہے بیویوں کی وجہ سے، اللہ نے ان کو بھی فطرتاً طبعاً کمزور بنایا ہے. ہمیں
ہمارے کمزوروں کی وجہ سے اللہ پاک رزق دیتے. ترزقون بضعفائکم، تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے. ایسی مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ جن گھرانوں میں کوئی معذور بچہ یا بچی تھی، اس کا آنا اور پھر ہمارا دن بدلنا، اس کمزور معذور کے آنے کے بعد گھر کے مالی حالات سدھرنا شروع ہو جاتے، آہستہ آہستہ خوشحالی آ جاتی ہے. اور جب تک اس کمزور کے ساتھ ہماری رحمت، جذبہ محبت وابستہ ہوتا ہے، ہم اس کا خیال رکھتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے عطا و بخشش کا سلسلہ دراز رہتا ہے. ہمیں خوشحالی روزی اس کی وجہ سے دی جاتی. ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی کہ جب تک ایسا کوئی معذور یا کمزور گھر میں رہا، گھر میں دن اچھے تھے، اور جس دن اس کا انتقال ہوا لوگوں کو محسوس ہونے لگا کہ گھر میں اندھیرا چھا گیا. حالانکہ وہی گھر ہے، وہی سب کچھ ہے، لیکن طبیعت محسوس کرنے لگتی ہے کہ کوئی فرق آ گیا ہے. اگر گھر میں کوئی معذور ہے، گھر میں کوئی کمزور ہے، ہمیں ان کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے، اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے. ہم تو فعلی لوگ ہیں، اصل نوازشات اور اللہ پاک کی عطا و بخشش تو اس کے ساتھ ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں بھی ہے. کسی نے مجھ سے پوچھا، بولے میں میری عورت کے واسطے اخروٹ لے کے جاؤں. ایک موقع پر وہ مجھ کو دینے لگی تو میں نے کہا کہ میں تیرے واسطے لایا ہوں. بولے تم بول رہے ہو، گھر میں تو سب کھا رہے ہیں. بولے اب میں کیسے سمجھاؤں، لوگ پوچھتے ہیں. تو میں نے کہا اس کو بولنا کہ جب کوئی آتا ہے تو پنکھا چالو کر دیا جاتا ہے. کس کے لیے چالو کیا گیا؟ آنے والے مہمان کے اکرام میں. ہوا تو سب کو لگ رہی ہے نا، اور ہوا کی ٹھنڈک کا فائدہ تو سبھی اٹھا رہے ہیں، لیکن پنکھا چلایا کس کے لیے گیا؟ جو آیا اس کے احترام میں، اس کی عزت میں. بولے ہاں مجھے سمجھ میں آ گو. ہمیں بھی، ہم تو فعلی لوگ ہیں، ہمیں جو رزق دیا جاتا ہے ہمارے کمزوروں کی وجہ سے، یعنی اللہ پاک اصل میں ان کو دیتا ہے. ہم تو فعلی لوگ ہیں، ہم کو بھی مل جاتا ہے. پنکھا چالو ہو گیا، جتنے لوگ بیٹھے سب کو ہوا لگتی ہے، سب کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. ترزقون بضعفائکم، یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں جو ایک آیت ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. آیت کا مفہوم یہ ہے بے نکاحی زندگی کسی کو مت گزارنے دو. اگر مرد اس لیے نکاح نہیں کرتا کہ خود ہی روٹی کے لالے ہیں، ایک پیٹ سنبھالنا مشکل ہے، شادی کر لیں گے اس کا خرچہ کہاں سے آئے گا؟ فرمایا کہ اگر فقر اور محتاجگی کا ڈر ہوگا تو سن لو اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اور یہ غنا بیوی کے صدقے اور طفیل میں ملتا ہے، اور اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے. عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین ہے، وہ فرماتے ہیں کہ غنا کی دولت حاصل کرنے کا اس دنیا میں سب سے مضبوط ذریعہ نکاح ہے. نکاح کرو گے، بیوی آئے گی، غنا کی دولت لے کر کے آئے گی. حضور کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کے اپنی تنگدستی محتاجگی کی شکایت کی تو حضور نے دریافت فرمایا کہ نکاح ہو چکا ہے؟ کہنے لگے نہیں. بولے جاؤ نکاح کر لو. انہوں نے جا کر کے نکاح کیا، کچھ دنوں کے بعد آئے، پھر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول تنگی برقرار ہے. تو حضور نے فرمایا اللہ کی بات سچی ہے. کیا فرمایا؟ اللہ کی بات سچی ہے، اللہ کی کتاب سچی ہے، تیرے حالات جھوٹے.
فرمایا ایک نکاح اور کر لے. صحابہ کرام ایسے تھے کہ حضور کی بات کو اس طرح قبول کرتے تھے کہ اس میں ذرا بھی تردد نہیں ہوتا تھا. ہم لوگ ہوتے تو بولے ایک تو کر کے بھگت رہے ہوں، دوسری کرنے کے لیے بول رہے. انہوں نے چوں نہیں کی، گئے جا کر دوسرا نکاح کر لیا. کچھ دنوں کے بعد آئے، حالات بدل گئے تھے. حالات بدل گئے، دکھ کے آتا ہے نا، حالات جب بدلتے ہیں تو چہرہ، اس کی رونق، چمک دمک، آنکھوں کی چمک، چال ڈھال سب بدل جاتا ہے. جیب میں پیسہ ہو آدمی کی چال الگ ہوتی ہے، اور جاننے والے پرکھنے والے چال دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں، اور یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ اب یہ آ رہا ہے تو اس کی چال اور انداز سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ نہ مانگنے کے لیے آ رہا ہے. تو جیب میں پیسہ ہو تو چال بدل جاتی ہے، انداز بدل جاتا ہے، اور نہیں ہو تو چال ڈھال انداز بدل جاتے. اذا جاء البرد والطیالسہ، سردی آتی ہے، سردی سے بچنے کا سامان مارکیٹ میں بکنے کے لیے آ جاتا ہے. آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ ابھی تم جاؤ دیکھو تم کو سوٹر ملے گا کیا، جیکٹ ملے گی کیا، موسم بدل گیا. تو سردی آتی ہے تو لوازمات کے ساتھ آتی ہے، اسی طرح خوشحالی آتی ہے تو لوازمات کے ساتھ آتی ہے. غربت، تنگ دستی، محتاجگی آتی ہے تو ساتھ میں کچھ چیزیں آتی ہے، آدمی کا سب کچھ بدل جاتا. حضور کی خدمت میں آئے، حضور نے دریافت فرمایا، انہوں نے کہا کہ الحمدللہ. حدیث پاک میں آتا ہے جس کی ایک بیوی ہو وہ مسکین ہے. کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم جانا اور دوسری کر لینا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. حدیث میں یہ ہے ایک بیوی والا مسکین. دو کے بارے میں کچھ اور فرمایا، تین کے بارے میں کچھ اور فرمایا، چار بیویوں کے بارے میں حضور نے کچھ اور فرمایا. موضوع الگ ہے، کسی وقت انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. بتانا یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر تم خوشحالی اور غنا چاہتے ہو تو نکاح کرو، اس سے زیادہ مؤثر ذریعہ کوئی دوسرا نہیں ہے. اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد کمزوروں کے ساتھ ہے. ترزقون بضعفائکم، تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے. اس لیے اپنے گھر میں اگر ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے اللہ پاک مجھ کو دے رہے. اگر یہ خیال دل میں رہے گا تو کبھی ماں کے ساتھ برا سلوک آپ نہیں کرو گے، کبھی بہن کے ساتھ برا سلوک نہیں کرو گے، کبھی بیوی اور بیٹی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرو گے. اگر دل میں یہ خیال ہوگا کہ مجھے جو کچھ ملا ہے یا مل رہا ہے یہ اس کی برکت سے مل رہا ہے، تو ہم کبھی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی ناقدری نہیں کریں گے، ان کی بے عزتی اور ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کریں گے. یہ حدیث ہے ترزقون بضعفائکم، تم کو تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے. تو عورت کا اپنا ایک مقام ہے. اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے وہ ماضی میں کسی مذہب نے نہیں دیا. اسلام نے ان کو جو عزت اور سربلندی دی ہے وہ کسی دوسرے مذہب نے نہیں دی، اور اسلام نے ان کے حقوق متعین کیے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.